گفتگو کرنا، یہ میرا شعر یہ بیوی سے گفتگو کر رہا ہے. سنیے گا، کوئی پیاسا نظر آ جائے تو دریا ہو جاؤں، کب سے کہتا ہوں مجھے پیار کرو پیار کرو. یاسر بات گھر تک مت پہنچانا، یہی دفن کر دینا بیٹا. کوئی پیاسا نظر آ جائے تو دریا ہو جاؤں، کب سے کہتا ہوں مجھے پیار کرو پیار کرو. چاہتی چاہو کہ اللہ کو پیارا ہو جاؤں. کب سے کہتا ہوں مجھے پیار کرو پیار کرو، کب سے کہتا ہوں مجھے پیار کرو پیار کرو. چاہتی کیا ہو کہ اللہ کو پیارا ہو جاؤں، چاہتی کیا ہو کہ اللہ کو پیارا ہو جاؤں. ایک مطلب اور کچھ شعر اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے صاحب کہ اس کی تہذیب کہ وہ جھک کے ملا تھا مجھ سے، بہت اس کی تہذیب کہ وہ جھک کے ملا تھا مجھ سے، ورنہ وہ شخص بہت قد میں بڑا تھا مجھ سے. کیا کہا، بہت خوب. اس کی تہذیب کہ وہ جھک کے ملا تھا مجھ سے، ورنہ وہ شخص بہت قد میں بڑا تھا مجھ سے. جان دی جس کو بچانے میں وہ دشمن تھا، مگر ڈوبتے وقت مدد مانگ رہا تھا مجھ سے. کیا بات، بہت خوب بھائی. دیکھیے جو شعر دھیرے سے پڑھ دیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شعر ہلکا ہے، داد بھی آپ دھیرے سے دے. یہ میرا مسئلہ ہے، کسی کو ہلکے سے پڑھوں گا، کسی پر زور لگاؤں گا، لیکن شعر اگر اچھا ہے تو آپ کو داد بچی دینی چاہیے. اس کی تہذیب کہ وہ جھک کے ملا تھا مجھ سے، ورنہ وہ شخص بہت قد میں بڑا تھا مجھ سے. جان دی جس کو بچانے میں وہ دشمن تھا، مگر ڈوبتے وقت مدد مانگ رہا تھا مجھ سے، ڈوبتے وقت مدد مانگ رہا تھا مجھ سے. اور اپنے دینار لٹیروں سے چھپاتا کیسے، اپنے دینار لٹیروں سے چھپاتا کیسے. جھوٹ مت بولنا یہ ماں نے کہا تھا. زندہ باد، بہت بہترین. اپنے دینار لٹیروں سے چھپاتا کیسے، اپنے دینار لٹیروں سے چھپاتا کیسے. جھوٹ مت بولنا یہ ماں نے کہا تھا مجھ سے. زمینوں میں زمانہ سونا چاندی زر دباتا ہے، مگر وہ پاؤں کے نیچے مہو اختر دباتا ہے. زمینوں میں زمانہ سونا چاندی زر دباتا ہے، مگر وہ پاؤں کے نیچے مہو اختر دباتا ہے. اور محبت آج بھی زندہ ہے ان کچے گھرانوں میں، میرا بیٹا بڑا ہو کر بھی میرا سر دباتا ہے. محبت آج بھی زندہ ہے ان کچے گھرانوں میں، محبت آج بھی زندہ ہے ان کچے گھرانوں میں. میرا بیٹا بڑا ہو کر بھی میرا سر دباتا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کر بھی میرا سر دباتا ہے. اگر دنیا کی عظمت کو گوارا کر لیا ہوتا تو جانے کتنے سجدوں کا خسارہ کر لیا. واہ 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 واہ. اب شعر آتا ہے، واہ واہ واہ. اگر دنیا کی عظمت کو گوارا کر لیا ہوتا تو جانے کتنے سجدوں کا خسارہ کر لیا ہوتا. اور تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتے، تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتے. اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا. بہت اچھا ہے بھائی. بھائی جوہر بھائی پھر پڑھے بھائی. واہ 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 واہ. بہت اچھا ہے بھائی. تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتے، اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا، اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا. اور ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی شہنشاہی، ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی شہنشاہی جو ہم نے ایک چٹائی پر گزارا کر لیا. ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی بھائی. بہت اچھے بہت اچھے بھائی. زندہ باد. ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی شہنشاہی جو ہم نے ایک چٹائی پر گزارا کر لیا ہوتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے اور جانے کے لیے بےتاب ہیں. تو یا تو مجھے اپنی جگہ لے لینی چاہیے یا پھر ان سے گزارش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا بیدار اور ہو جائے اور ایک 2-4 منٹ اور دے دیں. اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں آؤں جاؤں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایک نظم سناتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. بھی دوسرا دور چلے گا. یہ نازل و مشاعرہ جس شاعر کو بھی آپ چاہیں گے وہ سنوائیں گے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف ایک ہی دور پڑھتا ہوں، دوسرے دور میں نہیں پڑھتا. تو جو کچھ بھی سنانا ہے ایک ہی دور میں سنا کے جاؤں گا. تو یہ ایک نظم ہے. اگر آپ کو نظم اچھی لگے تو دعاؤں سے ضرور نوازیں، ورنہ خاموش رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس نظم کا عنوان ہے امیری کا نشہ.
نظم یہاں تو شروع ہوتی ہے کہ ہمیں ہے یاد اب تک وہ لڑکپن کا زمانہ تھا، ہمیں ہے یاد اب تک وہ لڑکپن کا زمانہ. کوئی بھی بیچ میں اٹھنے لگے تو خدا کے لیے اسے بٹھا لیجیے گا جب تک نظم ختم نہ ہو. ہمیں ہے یاد اب تک وہ لڑکپن کا زمانہ تھا، ہمارے بھائی اور بہنوں کے بچپن کا زمانہ تھا. بہت چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جس کی چھت ٹپکتی تھی، بڑی مشکل سے برساتوں کی حرک رات کرتی تھی، سلاتی تھی کبھی بہنوں کو ماں آنچل کی چلمن میں، کبھی ابو چھپا لیتے تھے ہم کو اپنے دامن میں، کبھی یوں بھی ہوا باندھے سبھی نے پیٹ پر پتھر، کبھی سب نے گزارا کر لیا دو چار لقمے پر، مگر سب کو محبت کے اثر نے باندھ رکھا تھا. ہمیں مٹی کے اس چھوٹے سے گھر نے باندھ رکھا تھا، سبھی ایک دوسرے کی چاہتوں میں گھل کے رہتے تھے، غریبی تھی مگر ہم لوگ سب مل جل کر رہتے تھے. بہت اچھے بھائی جوہر بھائی، بڑی اچھی بات کہی بھائی، بہت خوب بہت خوب بھائی. زندہ باد زندہ باد. سبھی ایک دوسرے کی چاہتوں میں گھل کر رہتے تھے، غریبی تھی مگر ہم لوگ سب مل جل کر رہتے. بہت اچھا بہت اچھا. شاعری اچھی لگی آپ کو بھائی؟ بہت اچھے، بہت خوب بہت خوب. تو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا کہ زوردار ایک بار سب لوگ تالیاں بجائے. آپ کو خود اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. سبھی ایک دوسرے کی چاہتوں میں گھل کر رہتے تھے، غریبی تھی مگر ہم لوگ سب مل جل کر رہتے تھے. خاص طور پر نوجوان دوستوں، نوجوان بچوں، اس نظم کو بہت غور سے سنیے اور اس کو اپنے ذہنوں میں بسا کر لے جائیے گا. زندگی میں یہ بہت کام آئے گی آپ کے. ہمیشہ ایک دوسرے کی چاہتوں میں گھل کر رہتے تھے، غریبی تھی مگر ہم لوگ سب مل جل کر رہتے تھے. امیری آئی خوشحالی نے سب چہرے بدل ڈالے. امیری آئی خوشحالی نے سب چہرے بدل ڈالے، فقط چہرے نہیں دل ذہن اور جذبے بدل ڈالے. مکان سب نے بنائے اور سب یوں گھر میں جا بیٹھے، مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا گئے. مکان سب نے بنائے، واہ 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 بھائی بہت خوب. مکان سب نے بنائے اور سب یوں گھر میں جا بیٹھے، مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے. پڑوسی غیر ہے یہ سوچ کر مسرور رہتے ہیں، بہت خوش ہیں کہ اپنے بھائیوں سے دور رہتے ہیں. غرورت تمکنت کی جھیل میں اترے ہوئے ہیں ہم، امیری کے نشے میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں ہم کہ جھوٹی شان کے شعلوں میں سب رشتے جلاتے ہیں. اگر ہے بھائی مفلس تو اسے نوکر بتا. بہت اچھا بھائی، واہ 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 بھائی جوہر بھائی زندہ باد. جواب نہیں جواب نہیں. واہ واہ واہ. شاید شاعری اسی کا نام ہے، بے شک بے شک. کہ جھوٹی شان کے شعلوں میں سب رشتے جلاتے ہیں. اگر ہے بھائی مفلس تو اسے نوکر بتاتے ہیں. ہمارے دیدے پورنم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، ہمارے دیدے پورنم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے. جواں ہوتے ہوئے بیٹوں کا دل پتھر بھی دیکھا ہے. جواں ہوتے ہی اپنی ایک الگ دنیا بنا ڈالی. سبھی بیٹوں نے اپنی اپنی جنت خود سجا ڈالی. نمایاں جن میں جنت ہے بھلا کر ایسے قدموں کو نئے گھر کی طرف لے کر چلے سب اپنے بچوں کو. مگر جب بوڑھی امی اور ابو کا سوال آیا، کسی نے باپ کو رکھا، کسی نے ماں کو اپنایا، کسی نے بھی نہ سوچا باپ ماں کو ساتھ رکھا جائے، انہیں اس عمر کی دہلیز پہ تنہا نہ چھوڑا جائے. بہت پردرد پرغم تھا سبا ماں باپ کی خاطر، بہت سخت تھا وہ امتحان ماں باپ کی خاطر، بہت مشکل تھا یہ لیکن الگ رہنا پڑا ان کو، بڑھاپے میں بچھڑنے کا بھی غم سہنا پڑا. بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا یہ لیکن الگ رہنا پڑا ان کو، بڑھاپے میں بچھڑنے کا بھی غم سہنا پڑا ان کو. 3-4 شعر کے بعد نظم ختم ہو رہی ہے. اگر آپ کو نظم آخر میں بہت اچھی لگ جائے تو گزارش یہ ہے کہ مجھے اپنی تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں رخصت کیجیے. بہت اچھے سماعت فرمائیے گا. ہمارے دیدے بڑھاپے میں بہت مشکل تھا یہ لیکن الگ رہنا پڑا ان کو، بڑھاپے میں بچھڑنے کا بھی غم سہنا پڑا ان کو. یہ منظر دیکھ کر آنکھیں ہماری دبدبائی ہیں، وہ لکھنا چاہتے ہیں ذہن میں باتیں جو آئی ہیں. یہ منظر دیکھ کر آنکھیں ہماری دبدبائی ہیں، وہ لکھنا چاہتے ہیں ذہن میں باتیں جو آئی ہیں. جو اب دل کہہ رہا ہے ہم اسے تحریر کرتے ہیں، زبان کو تیز کرتے ہیں، قلم کو تیر کرتے ہیں. وہ بیٹے کثرت دولت سے جن کے جسم ایٹھے ہیں، جو اپنا فرض اپنی ذمہ داری بھول بیٹھے ہیں، سبھی ان بے حصوں کا کل برا انجام ہونا ہے. انہیں تو
زندگی میں ایک دن ناکام ہونا ہے تو فطرت ان کی ہے اولاد میں بھی پائی جائے گی. کہانی ظلم کی ایک بار پھر دہرائی جائے گی. حیات سے اس گھڑی وہ لوگ اپنا سر جھکا لیں گے کہ جب ان کے جواب بیٹے انہیں گھر سے نکالیں گے. واہ واہ، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے.